تو سولنگی صاحب نے جیسے بیان کیا کہ انتہا پسندی سے نمٹنا اور ایک پورا رویے کو بدلنا ہوگا اجتماعی طور پہ ایک بہت بڑے سکیل پر یہ کو منصوبہ، آپ کے خیال میں یہ قابل عمل ہے؟ موجودہ پارلیمنٹ میں یہ سکت ہے؟ دیکھیے، قابل عمل تو قوموں کو ناممکن کو ممکن بنانا ہی قوموں کی زندگی میں اہم بات ہے، اور جمہوریت میں تو ناممکن کو ممکن بنانا ہی اصل آرٹ ہے۔ آمریت میں ناممکن کو ممکن بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جمہوریت کے اندر، یہ سیاست کے اندر تو یہ لچک موجود رہتی ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ لیکن میں آمریت بھی اگر مکمل ہو، جیسے تھوڑی دیر پہلے قطع کلامی کی معذرت، لیکن سعودی عرب کی جیسے انہوں نے مثال دی ہے، یو اے کی مثال دی سولنگی صاحب نے، تو وہاں پہ تو آمریت ہی ہے نا۔ میں قطع کلامی کی معذرت، میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ آمریت بھی اگر مکمل ہو تو چہرہ بدلا جا سکتا ہے، اصول بدلے۔ جی بہرحال ڈیبیٹیبل بات ہے، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ سنگل ٹریک ہوتا ہے، اس میں ادر سائیڈ کا میں آپ کے ساتھ آئی ایگری ود یو کہ جمہوریت از بیٹر، وہ اس میں از بیٹر۔ لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی دہشت گرد جماعت عوام کا اعتماد نہیں رکھتی، کسی کو ووٹ نہیں ملتے، کوئی اپنی دہشت گردانہ پالیسیز کو عوام میں لا کر ان سے ووٹ نہیں حاصل کر سکتا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو جو زیادہ مذہبی رجعت پسند جماعتیں ہیں، ان کا ووٹ بینک مسلسل جیسے جیسے انتخابات کا تسلسل بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک کم بھی ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے ہاں بالکل ہارڈ لائنرز موجود ہیں جنہیں ہمیں نیشنل سٹریم میں لانا ہے۔ مثلا آج میرے لیے ایک خبر بہت شاکنگ تھی، صدمے کی بات تھی، کہ پارلیمنٹ میں جو بڑی سیاسی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل، اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی غیر مسلم اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔ یہ تو مسلم لیگ کے آئین میں بھی نہیں تھا، یہ تو قائد اعظم کی مسلم لیگ کے آئین میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ غیر مسلم اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔ تو یہ دیکھیں نا کہ اب ایک سیاسی جماعت جو پارلیمنٹ میں کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوں، جس کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سنی اتحاد کونسل کا، وہ اس کے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی غیر مسلم اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔ تو اس کو ہم کیسے نپٹیں گے؟ یہ کون سی مذہبی دہشت گردی ہے؟ میں اس کو بھی مذہبی دہشت گردی کہتا ہوں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے کہ آپ نے پوری اقلیتوں کو ہی اپنی جماعت سے علیحدہ کر دیا، آپ نے کہا وہ ہمارے ممبر ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بی جے پی نے بھی نہیں کیا، ایک مسلمان کو ٹکٹ انہوں نے بھی دیا ہوا تھا دکھانے کے لیے چاہے، لیکن ایک مسلمان کو ٹکٹ بی جے پی نے بھی دیا ہوا تھا یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے، چاہے ایک کو ہی دیا ہوا تھا پورے ہندوستان میں سے۔ تو میرا مطلب ہے یہاں جماعت کے آئین میں لکھا ہوا ہے، تو ہم یہاں استحکام آپریشن کا کیا کریں گے؟ اس سیاسی جماعت سے استحکام آپریشن شروع کریں جس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نان مسلم ممبر نہیں بن سکتا۔ اس کی حکومت ہے ایک صوبے کے اندر، وہاں سوات کا واقعہ ہو گیا ہے، اس کا وزیر اعلیٰ اس کی مذمت کیسے کرے؟ وہ نہیں جا سکتا، اس کا کوئی وزیر وہاں نہیں جا سکتا، ان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا کریں گے ایسی؟ تو یہ ہمیں ان تمام چیلنجز سے نبٹنا ہے، اور ملک میں ان چیلنجز کو نبٹنے کے لیے آئینی اصلاحات، قانونی اصلاحات، نیشنل ایکشن پلان، ہم پہلے بھی اس راہ سے گزرے ہیں، آئندہ بھی اس راہ سے ہمیں گزرنا ہے۔ لیکن اگر 9/11 امریکہ میں نہیں ہوا تو آج انہیں گن شاٹس کا جیسے واقعات کا سامنا ہے۔ اب بھی حال ہی میں بھی وہاں ایک ہوا جو موب کلنگ ہو جاتی ہے، دہشت گردی اپنی شکل بدل نہیں وہ ایک اور ہے، یہاں تو ایک شکل بدلتی ہے، لیکن یہاں تو ایک مستقل آئیڈیالوجی ہے نا جی، ایک بیانیہ ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ مستقل چل رہا ہے۔ اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے؟ پاپولر نہیں ہے وہ، آپ میری بات سمجھے، وہ پاپولر نہیں ہے۔ آئی ایگری ود یو کہ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، آئی ایگری ود یو کہ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ نہیں، ان کی ماسز میں بھی نمائندگی نہیں ہے۔